کہ وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے. پڑھیں گے سارے مل کے. وہ حسین میرا ہے، مل کے. وہ حسین میرا ہے. کون حسین؟ کہ زیست جس کی باندھی ہے، وہ حسین میرا ہے. ارے موت جس پہ مرتی ہے، وہ حسین میرا ہے. ارے جس کی کل خدائی ہے، وہ حسین میرا ہے. مل کے. وہ حسین میرا ہے، وہ حسین. اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ پڑھیں مل کے. وہ حسین میرا ہے، ہاں وہ حسین. ہائے ہائے ہائے. سماعت فرمائیے گا. کہ نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے ہیں جب عناصر تو جو حسین بنا، ہاں جو حسین بنا، ہاں جو حسین بنا، ہاں جو حسین بنا. وہ حسین میرا ہے. مل کے. وہ حسین. جزاک اللہ ماشاءاللہ. مل کے. وہ حسین، وہ حسین. اور بطور خاص سماعت فرمائیے کہ یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے. اور کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے. بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے، بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے. توجہ. ارے دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال. ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے، ہاں اصغر بلند ہے. ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش، ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش. ارے یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے. نبی کو ہم تو شہ مشرقین کہتے ہیں، نبی کو ہم تو شہ مشرقین کہتے ہیں. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. توجہ. ارے نماز ختم رسول جس کا انتظار کرے، نماز ختم رسول جس کا انتظار کرے، اسے زبان ادب میں حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں. ایسے نہیں ذرا مل کے بولیے نعرہ حیدری. حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں. وہ حسین میرا ہے. مل کے. وہ حسین
حسین جزاک اللہ ہاں وہ حسین میرا ہے اچھا جو معیار میرے مولا حسین کا ہے اس معیار کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہو تو بے شک نہ بولیے گا لیکن اگر یہ معیار صرف میرے مولا حسین کا ہو تو میرے ساتھ ذرا سفر کرتے آئیے گا سماعت فرمائیے کون حسین کہ ایسی نام کس کی ہے ایسا کس کا نانا ہے ایک کا صدقہ کون مکان ایک عرب کی ملکہ ہے جو وقار غستی ہے جو وقار غستی ہے وہ حسین میرا ہے مل کے وہ حسین میرا ہے جزاک اللہ جس کو اچھا لگ رہا ہے پڑھنا مل کے وہ حسین آخری شعر کون حسین سماعت فرمائیے لطف آئے بات کا تو ساتھ سفر کیجئے کہ ساتھ بیٹے راغب کو بخشے جس نے طفلی میں ایک حبیب کو ہی کیا دین کو ضعیفی میں جس نے زندگی جس نے زندگی دی ہے وہ حسین میرا مل کے وہ حسین میرا ہے وہ حسین میرا ہے مل کے وہ حسین مولا کے روزے پر بیٹھے ہیں ایسا نہ لگے کہ ہماری انشاءاللہ بار بار حاضری کا سبب بنے دونوں ہاتھ اٹھائیے مل کے بولیے لبیک یا حسین آواز جب بھی دیں گے ہمیشہ ہے مشرقین آواز جب بھی دیں گے ہمیشہ ہے مشرقین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Respected scholars, community leaders, members and guests, Assalamu alaikum. It is an honor to stand here today to speak to you on a subject which is very close to my heart, the future of Islamic education and how we can shape the future through a Shia lens. We must ask ourselves, how can our schools prepare students not just for exams, but for life, as faithful, conscious Muslims who carry the light of the Ahlul Bayt alayhi salam into the world? The importance of this conversation cannot be overstated. We are at crossroads where the educational modules we choose to uphold today will determine the faith, resilience, and intellect of generations to come. We must ensure that the foundations we build are deeply rooted in excellence and authenticity. The Holy Quran places value on knowledge and reflection. Allah says in Surah 58, Ayah 11, Allah will raise those who have believed and those who are given knowledge in degrees. This verse not only highlights the spiritual elevation that comes with knowledge, but also underlines the sacred responsibility we have as educators and learners. Alhamdulillah, the Muslim community, including the Shia community, has made tremendous progress in establishing schools that integrate academic excellence with Islamic values.
Many of our institutions offer strong curriculum delivery while ensuring daily prayer, Islamic studies, and a moral atmosphere. Dedicated educators and school leaders work tirelessly to ensure that our children are raised in safe, values-driven environments. In the UK, we have two officially recognized Shia schools, Al Sadiq School and Al Zahra School, which are overseen by the Al Khoyi Foundation, where I am the deputy head. Globally, there are also strong Shia schools in the US, in Canada, East Africa, and Asia, all from where we can get examples from. However, the challenges remain. There are limited resources and outdated teaching methods, minimal Shia-specific content in the curriculum, and overemphasis on rituals rather than enough focus on conviction, critical thinking, and character development. If education does not strengthen both faith and intellect, we are at risk of leaving our young people vulnerable to doubt, confusion, and detachment. The story that unfolded on this very land where we are gathered, the story of Karbala, offers an integral model for education. Imam Hussein alayhi salam showed us that standing for the truth, for what is right, even when alone, is the hallmark of faith. Our schools must nurture taqwa, moral clarity, and spiritual consciousness. We must encourage intellectual depth, rooted in questioning and reflection. We must inspire the love for the Ahlul Bayt alayhi salam, lived through justice and service. And we should develop critical agency, preparing students to engage in a modern world with courage. True Islamic education must transform, not just inform, connecting students with Allah, giving them clarity of purpose, and inspiring living with principles. Recently, a survey of Islamic schools, leaders, and educators highlighted the path forward. Participants involved envision schools that combine spiritual grounding, critical thinking, academic excellence, and they stressed the need for leadership and development of teacher training in Islamic teaching methods, development of curriculum innovation rooted in Shia theology that is relevant to modern challenges, the need for stronger parental involvement, and greater collaboration between schools, including those across the borders. The findings were clear. Preparing students for exams is not enough. We must prepare them for life, with wisdom, resilience, and conviction. To realize this vision, we must reform the curriculum with Shia theology, history, and ethics taught in depth. We must train our teachers to be grounded in our madhab and equipped for the 21st century teaching. We must strengthen identity in the digital age by guiding students through social media and misinformation with moral clarity, and empower student leadership by giving young people a voice in addressing relevant real-world challenges. Our schools must become hubs of learning, reflection, dialogue, and inspiration, where learning is alive and relevant, where students feel seen and supported, and where the legacy of the Ahlul Bayt alayhi salam is not only taught, but embodied. Imagine schools where a child learns mathematics and understands and sees the order of Allah's creation, where history classes include the contributions of Imam Jafar Sadiq alayhi salam,
to science and theology, where school assemblies feature reflections on the stand of Sayyida Zainab in the aftermath of Karbala, where young girls are empowered with the legacy of Lady Fatima and Lady Khadija, and the boys with the humility and bravery of Imam Ali alayhi salam. And students graduate with the academic strength to pursue any career, with the spiritual strength to keep Allah at the center of it. This is not just a distant future or dream, it is within our reach, if we are intentional and united. The future of Islamic schools education lies in our hands. We must invest in our schools, develop teacher training, create Shia Islamic curriculums, resources, build global networks, and stay anchored to the Holy Quran and the teachings of the Ahlul Bayt alayhi salam. We must encourage research, innovation, and community dialogue. We must work with integrity and transparency and a shared purpose. This is not a task just for one organization, but a calling for the entire community to come together. As Imam Sadiq alayhi salam said, be a caller to Islam, not with your tongues, but with your actions. Let our schools call to Islam through their excellence, through their spirits, and through their people. May Allah bless all those who work in the field of Islamic education, and may we be granted the tawfiq to build institutions that nurture the leaders, the scholars, and the servants of tomorrow, inshallah. Brothers and sisters, Salamun Alaikum Jami'an wa Rahmatullahi wa Barakatuh. First of all, I begin with condolences on these days of Ayam Adha and Arba'in to all the lovers of the Ahlul Bayt and the followers of Sayyid al-Shuhada. اردو میں کہتے ہیں کہ جب وضو کا پانی ہوتا ہے پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہے. مولانا کی موجودگی میں کیا بیان کروں. So I must take Maulana's permission in the presence of scholars, because the subject that has been given to me is on the economic upliftment of the community. But what I really like, and I want to commend the organizers of the Arba'in Global Network, that the subject that they have taken and they asked me to talk about is 25-year strategic roadmap for the global Shia community. It's a very, very heavy burden to discuss. But our inspiration, and I commend you for this, is that there is no better opportunity than getting together in the haram of Sayyid al-Shuhada. For the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, Allahumma salli ala Muhammad. Inna al-Husayn misbahu al-huda wa safinat al-najah. It is Hussein who is the lamp of guidance and this vessel, the ship of salvation. There is no better time to discuss these matters than to get Mu'mineen together who have come, obviously in millions, the largest global gathering of the Shia worldwide community, and to discuss such a subject in the jawar of our Imam alayhi salatu wasalam. No better than that. Again, our scholar is here, but when somebody came to our sixth Imam, Imam al-Sadiq salawatullah, he said, Imam, I'm confused, because the Prophet said, Inna masala ahl bayti fikum ka masala safinatu Nuh. The example of the Ahlul Bayt is the example of the vessel of Nuh. Whoever goes on this vessel is saved, salvaged. But the Prophet also said, Inna al-Husayn misbahul huda wa safinatul najah. Hussein is also safinatul najah. So the entire Ahlul Bayt is safinatul najah. Hussein is also safinatul najah. Which of these vessels are better? And the Imam replied that both these vessels will take you to Allah subhanahu wa ta'ala. The exception being that the vessel of Hussein is awsa and asra. It is wider and faster. It is very powerful that the sacrifice of Sayyid al-Shuhada is such that
the solutions to the challenges that we have, we get from the door of Sayyid al-Shuhada. And that is what I wanted to briefly talk about. To talk about 25-year strategy of the global Shia community for a person like me is an impossible task. In the presence of ulama, in the presence of so many established institutions, I thank you that you selected a small organization, but an important one, of course, to come and present this brief views to you. The spiritual inspiration of this subject comes from Sayyid al-Shuhada. The strategic vision with which we need to move is important, and importantly, to action it. So whilst I commend you, let us see if we can keep this momentum. You have started with a small gathering, but inshallah I pray that Allah gives us success, that we can do it broader and bigger so that the wider Shia community can also participate in future with the barakah of our alim today and the great work that you all have done, inshallah. Because Arba'een is this opportunity. The Ziyarat of Arba'een we recited yesterday, and we all know. And obviously there is something distinct because the entire world gets together, the largest gathering. For the last 2 days I've been talking to different people of the establishment of the Atabat. Yesterday we met the Ataba of Karbala, and we were asking how many numbers this year. They're all giving various numbers between 20 million plus minus, alhamdulillah, more than 20 million. Largest gathering in the world at one go. The work itself brings people together. Everybody is united in one vessel, and that is the vessel of Hussein alayhi salam. And everywhere we go, we listen to the call of Imam Hussein. The salam is given to Sayyid al-Shuhada. That spirit you don't find anywhere. That spirit of getting together you cannot comprehend. Even the Ahl Sunnah come, non-Muslims are viewing this. The Western television networks have reported this event as well. But the question really for us is that how do we now use this to transform into action, which is what our brothers are recommending us to do. So I just want to remind you of the importance of this wilayah of Sayyid al-Shuhada. Again, with respect as scholar, I feel a little obliged not to say too much from an Islamic perspective, but it is important to set the context. That when we recited Ziyarat Arba'een, there are so many places where we say, Ashhadu, I bear witness, Imam, that you are the Imam Mubin. You are the one who we testify. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَ. Everything, you are the one who removed us from ignorance. You are the one who has given us the light. You are the one who is providing us the path. But then the word ashhadu is used in most of these places. But in one place, the actual word is, instead of ashhadu, it becomes ushhidu. Ushhidu anni waliyun liman wala. This ushhidu is different. Ashhadu is I bear witness. Ushhidu is that you are making Allah the witness. Subhanallah. Allah, and then again it goes back to ashhadu. The response of our ulama is that in this particular context of ushhidu anni waliyun liman wala is important for unity, because we are now saying that I bear witness of Allah subhanahu wa ta'ala that the lovers of Hussein, we are with the lovers of Hussein. And those who are the enemies of Hussein, we are the enemies of Imam Hussein. The enemies of Hussein are our enemies. This is showing the importance of the love we have for each other. The global Shia community's love is so important that it is not only lip service, कि हम लोग walk के लिए आए, alhamdulillah, it is a great journey, and we pray that that becomes amali, so that the question of 25-year vision of the Shia community becomes manifest. When somebody came to our fifth holy Imam, Imam al-Baqir salawatullahi wa salamu alayhi, and he told the Imam that we would like to avenge the blood of Hussein alayhi salatu wasalam. So Imam alayhi salam told him, are you ready? He said, yes, we are ready. He said that wilayat of Hussein, the love that you need to have for a brother, the Husseini love, that witness that we give in Arba'een. Again, I'm going off the text, but the question is that actual love you need to have. Do you have that love? He said, Mawla, to the best of our ability, we try our best. Imam says, can I ask you a question? Is that love to your brother such that if I put my hands in the pocket of another brother and take out money without asking you, would you accept that? He said, Mawla, we haven't yet reached that
level. So Imam says, if you haven't reached that level where you are a miser in that context, فَإِنَّهُمْ بِدِمَاءٍ أَبْخَلٍ, then how are you going to avenge the blood of Hussein, which is a much higher level of sacrifice required? So that is the love with which we need to love each other. The compassion, the elements of challenges that we have. So I am happy that, alhamdulillah, brothers, you have come up with this important title of our vision. The Shia community globally, alhamdulillah, is united under the banner of Hussein. But the moment Arba'in finishes, we all do good work. You are doing great work. World Federation does this work. We have hundreds of Shia charities worldwide that are all doing some great work. But the question is, what is our united vision? How do we take the vessel of Hussein alayhi salam in a direction that Imam alayhi salam wants us to aspire towards, of justice, of wisdom, of the values of Ahlul Bayt salamullah ajma'in? And this is where today, again, the last few days I've been talking to different people, ulama, talaba, the atabat, the heads of the atabat, and the question of the Shia identity of the future is coming up. Because we are going through unparalleled times, difficult times across the world, as you can see. Islamophobia is on the rise. Challenges to the Shia community is on the rise. Everybody now looks at us with one level. So how do you work in a way, whenever, alhamdulillah ta'ala, our Zawar have got opportunity to go and see His Eminence, Sayyid Sistani, may Allah grant him a long life. And many times, especially in Arba'in, our Marja, when he is asked to give guidance, and I have heard this repeatedly from him, both personally and as well as when we are in Zawar, he says, remember the hadith of our Imam, that the identity of a Shia is such that kunu lana zayna, that present yourself that you are an adornment for the Ahlul Bayt. وَلَا تَكُونُ عَلَيْنَا شَيْنَا. Do not be that you are an embarrassment for the Ahlul Bayt. That level of presentation of the Shia, well, today our identity is being hijacked by social media and the media out there and what's happening out there. So this is where we need to make sure that we carry our fort together and try and find that identity. So coming to vision, the importance of having a vision, that where are we going? 5 years down the line, 10 years down the line, 15 years down the line, 25 years down the line, more, where are we going? Alhamdulillah ta'ala, the Ahlul Bayt have left a strong legacy for us to continue, no doubt. But we need to understand our challenges of today. The challenges of our youths, the political challenges, the social challenges. Many of you are coming from America and Canada. You know the challenges we face. With our schools, with our environment, with our kids, the mindset in the AI environment. How do we tackle these challenges is what we need to look at. And I've just got 2 hadiths that I managed to pick up on the way from Najaf right now for this event, where Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullah talks about vision. One hadith in a positive way, one in a kind of a danger to us if we don't plan. Planning. Amirul Mu'mineen says, A'qalun nas, the most intellect of an individual is anzaruhum fil awaqib. That when he makes decision, he looks at the future of its implication. So when we make decisions in education, in social, in humanitarian activities, what is the outcome? We look at it far-sightedness, with basirat, with the vision. And in another hadith which is more negative in that context, he says, La khayra fi azmin bila hazmin. There is no good where there is firmness, but without understanding the consequences of that vision. Planning. In another hadith also, paraphrasing it, Imam alayhi salam says, I am not as much afraid of poverty in the community as much as I am afraid of su'ut tadbir, that is poor planning. Alhamdulillah, the Shia community globally is doing great work, phenomenal work, but I can tell you World Federation is one organization of the hundreds, alhamdulillah. We collaborate with many institutions, but one thing that we haven't done, and you have kindly taken that privilege, is to bring us all on the one platform so that we can discuss with each other the challenges we face and how we move forward. So I just want to spend a few minutes before we look forward to listening to His Eminence, is the World Federation in the context that the work we do globally are in 3 distinct. Our constitution talks about 3 areas of work. The first one in our constitution obligation as a president or anybody
working for the World Federation. The first is propagation of the madhab of the Ahlul Bayt. First priority. Propagating the madhab of the Ahlul Bayt. Number two, educating the community, which is the Shia community. The wider Shia community, 200 million Shias, alhamdulillah. And number three, alleviation of poverty. These are the three objects of the World Federation, and I would like to relate in each of them in terms of, there is no way we can talk about a 25, 50-year vision now without putting the fundamentals. Propagation. Alhamdulillah ta'ala, we are privileged to have Sayyid. We had opportunity of having him in London in our institute, International Center of Advanced Islam, and we really benefited from him. Our youths are going through many challenges. You know, we have shubuhat, we have people asking about wilayah of A'imma Tahir in these days. You have AI. You know, I was in Madagascar in Muharram. It was a very interesting event that happened. And I met a father who told me that my daughter is not coming to Majlis because Majlis is in Gujarati, local language. She only understands French. So I said, try and get her. She said, I can't. So one day I said, you have to come. She said, I will ask ChatGPT. So she asked ChatGPT that I don't understand Gujarati. This is Majlis of Hussein, alayhi salatu wassalam. I need to go. What do you advise me? So ChatGPT told him that although you don't understand, go and sit there and take the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, this time AI gave me the right answer, alhamdulillah. But tomorrow it will give me a wrong answer, Allahu alam. So he said, thank God, thanks to GPT. Now GPT and AI has a lot of its challenges, and we are working on this major project, inshallah, because it is very important that we get the narrative of Ahlul Bayt in all these channels that are coming through, they are facing, so that whenever our kids ask, they get the right question. This was by chance. So the point that I'm trying to say is that there is this challenge out there. Propagating the faith in different languages, in appreciating. We have, alhamdulillah, muballigeen, ulama. Maulana is traveling everywhere in the world, giving great knowledge. Other ulama, dhakirin, you know, the Maraji are giving us the highest level, alhamdulillah ta'ala. You know, I saw him going to see His Eminence yesterday in one of the kafila, and he said that the children were asking, you know, Sayyidina is quite aged, we don't understand the language, what are you going to do? He said there is a hadith of the Prophet, or they said, an-nadharu ila wajhil alim ibadah. Just to look at the face of an alim is ibadah. What if it is an a'lam? You know? So he said on that basis, so what I'm trying to say is, but when it comes to so many hawzat we have globally, we have madaris, we have good institutions, all doing great. If we could come and converge into a vision of how many muballighin we want to produce, what is the need of the muballighin in the West, what sort of pedagogy and need is there to be given to the masses out there in different environments, 6 regions in the world, 6 continents, all have their own specific needs. You know, in the West you have other issues, social issues, ethical issues, medical issues, biomedical issues. In the East you have the challenges of the Wahhabiyun and those who are misguiding us. So how do we strategize in propagation is one area that we are happy to collaborate as the World Federation with a little knowledge and experience that we have under the guidance of the ulama. Number 2 is education. Education is a big challenge. With all respect, we spend a lot of time in India and Pakistan. We are currently supporting more than 7,000 children in education in India and Pakistan. Education, I'm talking of primary, secondary education. A huge amount of people, many, more than 50% in certain quarters, particularly of the Sadat, are deprived of basic education in the subcontinent. We need to work together collectively as a Shia community to see that we remove, completely eliminate any illiteracy in the community. That is fundamentally our role. But again, Maulana will guide you better, and we recited in Zarat-e Arba'in that also removing jahala. Jahala is of various kinds. One jahala is I don't know how to read, I don't know how to write, I don't know how to educate myself, I don't know how to become a professional. Tomorrow if my parents are not well off, my kids will study, they will take care of the parents. This is what we are seeing today. A lot of work, particularly in India, needs to be done, even in Pakistan on education. Alhamdulillah, good work is being done, fantastic work is being done by various institutions, but a lot more is needed. Maybe if we collaborate, we can. But jahalat is also of another kind. And that is what we recited, the beautiful thing in Arba'in, that Imam Hussein's embodiment was to remove that jahalat. Which jahalat is there? If you are referring to the jahalat of Umar Asad, he was a learned person.
But that jahalat that takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala, that education that doesn't inculcate the values of our faith and Islam and our madhab is a problematic issue. Our biggest challenge today is having our own schools. In Europe today, in UK where we have our headquarters, there are a handful, hardly 3 to 4 Islamic schools. Majority, 90% of our kids go to secular education. And we know what happens there. I'm not saying excel in secular education. The problem is that the challenges of our time, the influences of the society are very, very challenging. Kids at the 8 years of age are taught what I refer to as RSE, religious and self-education. I hope you understand by self it actually is something else, but there is no other than tahzib to talk about what I'm referring to. That is what they teach at 8 years of age. Alhamdulillah, in Canada, there is a huge movement to set up our own schools. I remember when I was at university, my father sent me Akbarullah Abadi's Ash'ar, because he told me there are some Urdu people, so with your permission, he talked about education in the subcontinent. He says, طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ درباری ہے عقل جو سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ سرکاری ہے مذہب نے کہا اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں دوستوں نے کہا قول غلط پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تنخواہ نہیں بھی ایک ہی کمال کامیابی ہے کہ ڈگری بننا اور معزز بننا and it goes on and on. That challenge we are seeing. I remember in UK 15 years ago, parents used to say, no, we put them in secular schools, they will assimilate. How will they talk to these goras out there? With all respect, of course, everybody who is a Muslim in the context of society. How are they going to get their education and get BA degrees and MA? Today, the same parents are coming and saying, I wish we had established Islamic schools there. Because the kids are being inculcated with values that are very dangerous. So this is a whole area, brothers and sisters, that we need to really think of a strategy. We can't do it alone. The Khoja community is 140,000 globally. But with all of you together in India, in Pakistan, particularly in Africa, and globally in the West, if we get together, we can eliminate both illiteracy and also establish Islamic schools. We'll have to do it together. Last but not least is economic upliftment. When a person is starving, I remember there was a delegation that went to Africa 2 years ago from the Office of His Eminence to go and see the activities of the African brother and the Bilal community towards the path of Ahlul Bayt. Alhamdulillah, good work has been done. Alhamdulillah, more than 100,000 Shia just in Tanzania, Africans. Alhamdulillah, great work. But the poverty was solid. And when the report came to His Eminence, and I remember when I went to meet His Eminence, he said, we have a challenge, you need to work harder. I said, what do you need, Agha? He said, these people are living poor to the extent that if sometimes the Christians come from outside and they give extra money, they might convert their faith. So when you don't have food to eat, you become desperate. Situation of our Shia community is challenging in many parts of the world. I'm giving now the darker side, the difficult side. I have been to South Punjab many times and I have spoken to ulama, alhamdulillah, doing great work in Punjab. North Punjab, alhamdulillah, is doing phenomenal work, and I salute Marhum Sheikh Mohsin Najafi, who we work with till today, alhamdulillah, through Sheikh Anwar, and great work is being, and many other organizations throughout Pakistan. But the poverty in South Punjab, tears came to my eyes. When I went to various villages, basic necessities are not there. Water, hepatitis, kids are dying of hepatitis because they don't have clean water to drink. Of course, Mu'mineen in the name of Sayyid al-Shuhada are building through Ali Asghar Water Appeal and others wells, and work is done. I'm not saying it's not done, but there is a huge vacuum. Villages upon villages need to be established. Education is what they need. Girls almost non-educated in many villages in South Punjab and Turkey. We can work together. We are ready to partner with any other institutions, because this is, as I said, not a work of one individual. So really, I would say these 3 key challenges that I see, that inshallah, if we work together, we can inshallah move forward. I want to end, of course, with hope that inshallah ta'ala, if we continue in this path and work together, Allah subhanahu wa ta'ala will provide us that impetus to move forward. And I end, of course, with what we recite in Ziyarat Arba'in, again pledging to Imam alayhi salam, for ma'akum ma'akum. Imam, we are with you. We are with you. La ma'aduwikum. And we are not with your enemies.
We are not with those values that take away from justice. We focus on justice, faith for all, equality for all. Try and re-identify the Shia identity to move forward so we can change perceptions in the globe. Go back to the hadith of our 11th Imam, Kunu lana Zaina, that we are people who manifest good akhlaq so that people can see the great work that we do and are attracted to the madhab of Ahlul Bayt because of our kirdar and akhlaq. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of you tawfiq. And I would just like to end by saying this, that just as millions walk to Karbala, we too must walk together towards a future where Shias are empowered, united, beacon of justice in the world, in the name of Hussein ibn Ali bin Abi Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected scholars, my brothers and sisters over here, and all those who have come from different places. I know this is an afternoon. We're in Karbala. You are with your groups, with your families. You have decided that this is the best use of your time this afternoon. And inshallah, with the help of Imam Hussain alayhi salam, we'll be able to gain something that you can go back into your own countries and implement in your own lives. I'm going to start off with a dua, and this dua is usually recited before we embark on any learning journey. Alhamdulillah, all the speeches that you've heard is something new that you would have learned today. To retain it and to be able to implement it, it's important we seek help and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma akhrijni min zulumat al-wahm wa akrimni min nur al-fahm. Allahumma afti alayna abwab rahmatik wa anshur alayna khaza'ina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for His help and mercy, and we ask for strength from Imam al-Hussein alayhi salam and the Ahlul Bayt to give us the strength, the guidance, and the help that is needed to discuss anything, let alone the topic that we have been assigned and we've been hearing so far in this conference. So my talk for the next 10 minutes or so is going to be on artificial intelligence. As you heard, my name is Sayyid Ali Jafri. I am an IT professional for a number of years. I have gone through the Hawza education process as well, and currently pursuing a PhD in Islamic education because I wish to combine professional education with Islamic education, because I feel together we can, if someone has these two sides of education combined, they can be more beneficial to the communities that we live in. Let's start with understanding the importance of technology. I'm sure for the last 2 hours you've heard the word technology a few times over here, and it's important, and it's becoming more and more clear that the current age that we live in and the age that is about to come is going to be a technology age. And when I refer to technology, it's anything which is processing data. So there's lots of information coming in from different sources. Anything that gathers that information and processes it and brings out some sort of result is only possible by the use of technology. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala created this system a long time ago. If I just separate the word intelligence from artificial, that intelligence is normally translated as aql or zahanat different words in different languages. This aql was created a long time ago. The zahanat or the zehen or mind has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala thousands of years ago to all the human beings. And this process of technology, what we are seeing now, is happening in our minds all the time and has been happening for a while. So we gather all the information in our limited lifetime in the places that we process it, and then we are able to make those decisions. To explain what artificial intelligence is, just put the word artificial before that or masnu'i before that. And this is what humans, in their pursuit of reaching Kamal, again, without the lutf of Allah subhanahu wa ta'ala, that's not possible. So Allah has enabled us to reach that Kamal, that rushd, where we're able to move towards something which is already present but in a man-made way. So now we've got the same aql or same zahanat with the word artificial before it. And we're using computers and servers and different devices to still get all that information in
and be able to use that information. Now, human lifespan is limited. We know that 80 years, 90 years, you can only gather certain amounts of data. We know that a human geographical span is limited as well, so he can only gather data from the places and the environment that he is present in. But artificial intelligence, when we start to make use of machines, then the machines are much more powerful because of their capacity, because of their processing power, because of, again, the human putting in more and more resources inside those machines. It becomes a lot more powerful than the mind that we have. It's still the same mind that has created that artificial intelligence. So you can imagine the power inside the mind as well. But everyone contributing a little bit together has created this giant technology monster, I would say, called artificial intelligence. So we have, the common uses are, the most common word is ChatGPT. As we say, it's a huge database of information. You go in and ask any question and it will bring you all sorts of answers in all sorts of different languages. That's the basic use. But if we start to put, that's something you are interacting with. So you're asking, let's try to like salawat for Allama Amin Shahidi. So ChatGPT is something that we are interacting with, and there are lots more of these generative AI solutions we are interacting with. But imagine if that information is put into a device, into something like a robot or into something which is an electronic piece of equipment, and it's able to do things itself. I also like to mention that what we are seeing right now in AI was developed at least 20 years ago. So today, what you see is the result of something that was being developed 20 years ago. AI has got a lot more potential, and what is being developed right now, you will be able to see in a much more shorter span of time, which could be 4 to 5 years of what is about to come. That's how technology works. The computers that you see doesn't get created just a week before, a few years before. The concept starts maybe sometimes from fiction as well, and then it goes on into developing something which will come out into the public. So where is artificial intelligence being used right now? Virtually in every subject possible. Because wherever you can see there is information being generated, whether it's the field of medical science, where a patient data, they have been with a doctor for the last 20 years and they've seen their progress, their medicines and all sorts of things. Based on that, they are able to predict future decisions. Financial industries, where you have seen trends and information for the past few years, that is all gathered in a database and you're able to make decisions. So every field that you can think of, even media, maybe there are lots of news and information that we can't remember. Physically, the mind can't remember all that things. But you have all that media available within the databases which you can refer to, and based on that decide what are you going to do in future on that media. So I can give you a lot more sort of examples, but these are all the basics of artificial intelligence. We're just using data. The world where it is going is the use of robotics technologies and putting artificial intelligence and that information into devices. So consider your refrigerators, your cars, your mobile phones, the aeroplanes, or any other device that has an electronic capability of storing data can have all that information, and it works on sensors. So if you go into a certain situation, the machine knows from the information that this situation has been reached, and this is the result, or this is the action that this particular machine needs to take based on the information that we have. So that is what's coming. And if I just summarize it, you can imagine this as a human being, as a artificial human being, which has all that information multiple times of what you have in your minds, and able to take all those decisions like a human being can do, and at a much more faster rate and with much more accuracy than that is possible. So we know that artificial intelligence is coming, and it's going to be a really complicated way of working, because you will have humans working alongside machines. And this is not something that is old. This has already happened. We have
In the UK or in the West, you have robotic vacuum cleaners, for example. As soon as a dirt piece falls onto ground, the vacuum cleaner will comes out and clean the space. So that's an application on a household type of use. So it is going to come, and it is going to be much more faster and accurate than human beings. What are the risks, and what do we need to be aware of? This is the key point which I'd like you all to focus on, and then I'll come to what can we do as a community around it. The risk over here is, the number one risk is awareness. So we understand exactly what's going on. It's impossible for you to just stay in your own bubble and do all your things. Whether you're a student, whether you're a professional, whether you are a scholar, in any field, you need to understand how is artificial intelligence going to impact your field, what is happening right now, and what is coming in the future. And the limitations of AI, if you see that all of the tools that we use, it always says that there is 99.9% accuracy. Because the AI is based on an algorithm, it will look at all the information and come up with the best result possible. So there is still that human element in there, one, to run the AI solutions, and the other to figure out that error, and also from inputs that AI sensors are not able to detect. As humans, we are able to continuously take sources of information from everywhere. The AI machine is limited to the information that is stored in it and to what the sensors have been programmed to take the information in. So there is still a huge scope of the human beings, because Allah subhanahu wa ta'ala, I asked this question to our Akil the other day, that can we actually create an artificial aql, or is it not possible? And his answer was that it is possible with the lutf of Allah subhanahu wa ta'ala, but there always be this fine line where the human being is the ahsanul makhluk, is the best of the makhlooks and the best people to take all this technology forward. So there's nothing to worry about that it will replace everything, but we have to be aware of what is happening, and in our areas specifically how we benefit and how we take care of what's going on. How do we take this forward in our own communities? Our Safdar Jafar talked about an AI initiative coming forward. We hear that the countries are coming up with AI acts and laws and guidances for their own sort of communities. And unfortunately, the UK one has recently come out and is still under debate, but European economic area have got an AI Act already, and they are analyzing all the different industries and coming up with standards of how AI can be used in a responsible way. It's a very difficult topic, so it's not going to be quick, but this is something what we need to do in our community, come up with this. We have social media guidance, a lot of them in our communities. This is good to post in social media, and this is not to go post in social media. We have lots of other do's and don'ts in our community. I think the IT professionals need to get together with the organizations, and we come up with AI guidance in terms of how is it going to impact you, and what is your responsibility, and how do you interact with AI. Other thing I would like to sort of emphasize on is all of us, I think it's our responsibility to think from a creation mindset. Most of us over here right now are users of AI. We are very happy that something gets created and we want to become the first user. The latest technology comes out and we say that, oh, we are using the technology. We need to get into the creation mindset, that how can this thing be created? The more of us can do that, the more we will be able to dominate in that area and put all the good things which is required for AI. The next one is about ethical use of AI. Whenever something develops, there's always a right use and a wrong use of it. As the followers of the Ahlul Bayt, the akhlaq side of things, the ethical and moral values are super important for us. We don't use anything for the sake of ourselves. It has to follow certain guidelines. It has to follow the parameters that we have available. So inshallah, within this AI guidance, and I'll come to what we are doing for that at the moment, but there needs to be these ethical guidance, the do's and don'ts of artificial intelligence. The time has come now, brothers and sisters, like we used to contact lawyers for legal problems, we used to contact medical professionals and doctors for our injuries and illnesses.
I think it's time to contact the IT professionals as well. Don't take this lightly. People are putting their data inside their mobile phones. They're taking pictures and putting on social media, and they're uploading a lot of things in ChatGPT and other tools. I'm sure you will have some sort of technology professionals around you. Seek their guidance and talk to them. Is this good? Cybersecurity is becoming a very important field. Find these professionals around you and ask them for guidance before you interact with these computers. And just lastly, and this is a living example, so in the UK we created a group called Jafriya IT Professionals. Alhamdulillah, there's more than 800 people in this group, purely based in the UK only, and with all sort of experts and guidances in there. I urge all of you to, in your own communities, in your own countries, create, and it can only start with a WhatsApp group. You don't need to have any other system. So in your own communities, create Jafriya IT professionals, create Jafriya finance professionals, create Jafriya medical professionals. So all these professionals can come together. They are the mind of your community. They are the experts in technology, and they will be able to guide you when a question comes in, and they produce guidance which is used for public benefit as well. And if anyone wants to seek help in how to organize one of these groups, then do let us know, and we can help you in how we work. So just to end on that note, I know there's lots of fear around artificial intelligence, that it's going to change the world, and it's going to have a big impact on our lives as well. That fear exists and it's there, but it's not something that cannot be overcome. I'd like to remind you of Imam al-Hussein alayhi salam, the shrine that we are part of. We have one Misbah al-Huda and one Safinatul Najat. Any problems or any good that comes in, it all comes through the Ahlul Bayt alayhi salam, and the Ahlul Bayt alayhi salam refer to Imam Hussein. We are here in the name of Imam Hussein alayhi salam. We are united. Hussein is the symbol of unity. Inshallah, to tackle something like artificial intelligence and any other challenges that will come, we will use the Ark of Salvation. We will follow the guidance provided to us by the Ahlul Bayt, by our respected scholars, and inshallah we will be able to tackle this. We are at your service. Inshallah, the communication methods are defined. If we can be of any help or guidance, we will be able to serve at your convenience, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. سب سے پہلے اربعین گلوبل نیٹ ورکنگ کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ آج اس مبارک اور مقدس اور مفید نشست میں مجھے بھی حاضری لگوانے کا موقع ملا. چونکہ یہ موقع ایسا ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس لیے یقیناً انتظامیہ نے اسی حساب سے مختلف موضوعات کا تعین کیا ہے تاکہ ان موضوعات پر یہاں پر گفتگو ہو. تو مجھے جب ہمارے مستحسن بھائی نے گلگت بلتستان کے ریسورسز کے حوالے سے کہا کہ آپ اس پر گفتگو کریں تو میں تھوڑا سا جھٹکا سا لگا. تو میں نے کچھ چیزیں لکھ کے ان کو بھیج دیں اور اسے عرض کیا کہ بھئی یہ اسٹیٹ سیکرٹری سے کہہ دیں کہ یہ پڑھ دیں، 1 منٹ کا کام ہے کہ وہاں پر کیا ریسورسز ہیں اور کتنی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بہرحال ایک اچھا موقع ہے جہاں پر ان موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس سے ماورا جو ایک بڑا موضوع ہے وہ خود یہ اپرچونٹی ہے، گلوبل اپرچونٹی، جو اس وقت اربعین کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ موقع شاید تاریخ میں کبھی عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو، خصوصاً عالم تشیع کو، اس طرح کا موقع پوری تاریخ میں کبھی حاصل نہیں ہوا جس طرح کا موقع اس وقت عالم تشیع کو بالخصوص بالاخص حاصل ہے، اور اس کے ذریعے سے کربلا کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام کیا جا سکتا ہے اور ہو رہا ہے. میں ابھی کسی اور کانفرنس میں تھا، وہاں پر 2-3 نکات میں نے عرض کیے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں.
کوشش کروں گا اسی ٹائم کے اندر میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر لوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک ندا دی ہے حل من ناصر ینصرنی کی، اور عام طور پر ہم اپنے اجتماعات میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہہ کر انفرادی طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر لبیک یا حسین کے نعروں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تھوڑا سا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام مدد مانگ رہے تھے یا مدد دینے کی آفر کر رہے تھے. اگر ہم قرآن کریم کی روش دیکھیں تو قرآن نے جگہ جگہ اسی روش سے استفادہ کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. نہ اللہ کوئی محتاج ہے کہ اس کو قرض کی ضرورت ہے، نہیں اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. وہ کائنات کے ذرے ذرے کو روزی دینے والی ہستی اور کائنات کے ذرے ذرے کو طاقت دینے والی ہستی ہے. لیکن روش یہ ہے تربیت کے حوالے سے، جس حسین ابن علی کو ہم اس اللہ کا نمائندہ کہتے ہیں اس عالم میں، اس حسین ابن علی کی روش بھی وہی ہے جو اللہ کی قرآن میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو ندا امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور دی ہے، حل من ناصر ینصرنی. اگر آپ ایک رات پہلے اور عصر عاشور دونوں کا موازنہ کر لیں تو ایک رات پہلے امام حسین بیعت اٹھا لیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ، بیعت اٹھا رہا ہوں، جنت کی ضمانت پکی ہے. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین ابن علی کو کیوں اکیلے چھوڑ دیا، اس لیے کہ یزید کو صرف سر حسین چاہیے یا بیعت حسین. تمہاری بیعت سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے تم اپنی جان بچا لو. لیکن وہ جو ان کے جوابات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا انصار حسین کے کہ وہ کتنے عظیم جوابات ہیں، لیکن امام حسین کو اگر مدد چاہیے ہوتی تو اس وقت چاہیے تھی جب وہ سب کو واپس بھیج رہے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے پر راضی نہ ہوا. عصر عاشور جب تمام اطراف میں صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، حتیٰ عزیز ترین فرد بھی کوئی باقی نہیں رہا، امام حسین ندا دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی. تو کیا امام حسین کی یہ ندا طلب نصرت کے لیے ہے اس معنی میں کہ میں اکیلا ہوں میری مدد کرو؟ نہیں. اسی طرح جس طرح سے اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرنی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہاں حسین ابن علی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ذلتوں سے نکلنا چاہو، عزت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہو، پستیوں سے نکلنا چاہو، اس عظیم مقام تک پہنچنا چاہو جو مقام انسانی ہے، اگر تم شرف کے اس عظیم منزل اور منزلت تک پہنچنا چاہو تو اس کا یہ رستہ ہے کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، تمہیں نجات دلاؤں گا. اور یہ جو تمہارا ہاتھ بڑھانا ہے گویا میری نصرت ہے، اگرچہ یہ میری نصرت نہیں ہے، تمہاری اپنی نصرت ہے، تمہاری اپنی مدد ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہہ کر بتا دیا ہے کہ اللہ خود نہیں آتا مدد کرنے کے لیے جب تک انسانوں کا شعور اتنا بلند نہ ہو کہ وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے اٹھے نہیں. امام حسین علیہ السلام مرکز عشق ہے، یہ سرزمین مرکز عشق ہے. اس لیے اس مرکز عشق میں گزشتہ کئی سالوں سے جو یہ انسانی سمندر امڑ آتا ہے اور اس انسانی سمندر کا جو بیہیویئر آپ کو نظر آتا ہے، جو اس کا اخلاق آپ کو نظر آتا ہے، جو اس کا ایثار آپ کو نظر آتا ہے، جو اس کی قربانی آپ کو نظر آتی ہے، حتیٰ زائر بھی اور میزبان بھی. آپ نے دیکھا ہوگا اسی پیدل سفر میں کہیں اگر کوئی آپ کو دھکا دے دے غلطی سے، پلٹ کر آپ سے 10 بار وہ معذرت ضرور کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے سفر پہ ہے جہاں پر وہ خود کو مٹا رہا ہے اور حسین کی خوشنودی کو سامنے رکھ رہا ہے. ایک ایسے سفر پہ ہے جہاں اس کی اپنی منیت مٹ چکی ہے،
صرف اسی سفر میں. اس سفر سے باہر نکلنے کے بعد وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس سفر میں انسان اس کیفیت تک پہنچتا ہے کہ کہیں پر بھوکا رہے تب بھی کسی کے ہاتھ سے جھپٹ کر اٹھا کر کھاتا نہیں آئے. خود بھوکا رہتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے, خود پیاسا رہتا ہے دوسرے کو پلاتا ہے, خود تھکا ہوتا ہے دوسرے کی تھکن اتارنے کے لیے اس کی مالش کرتا ہے, اس کا بدن دباتا ہے, خود بے آرام رہتا ہے دوسرے کو سایہ فراہم کرتا ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہی مہدوی معاشرے کی ایک جھلک ہے. مہدوی معاشرے کی, اس مہدوی معاشرے کی ایک جھلک ہم آج اس 40 کے سفر میں کربلا کے اس مقام پر, نجف سے کربلا, بصرہ سے کربلا, باقی علاقوں سے کربلا کی طرف اس انسانی قافلے کے سفر میں اس اخلاق حسینی اور اخلاق الہی کا ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں. یہ اخلاق کیا کچھ دنوں کے لیے ہے یا پھر اللہ کی مشیت اور خواہش یہ ہے کہ تمام عالم انسانیت میں یہی اخلاق نظر آئے اور اس اخلاق کا غلبہ ہو؟ یقیناً یہی ہے, انبیاء کی آمد کا مقصد یہی ہے. اور اگر امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے ایک ایسے عالمگیر انقلاب کے نتیجے میں, تو وہاں پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس معاشرے کی بھی جو اخلاقی خصوصیات ہیں وہ وہی ہیں جس کی ایک جھلک اس وقت ہمیں اس قافلے انسانی کے سفر اور اخلاق میں نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک تربیت گاہ ہے. اس تربیت گاہ سے گزر کر ہم نے اس عظیم تربیت گاہ تک پہنچنا بھی ہے اور اس عظیم مقصد تک رسائی حاصل کرنی بھی ہے. تو آج یہ جو آپ کا اجتماع ہے, جو آپ کو موضوعات دیے گئے ہیں, مجھے بھی جو موضوع کہا گیا تھا اس موضوع کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ کس طرح سے ہم انسانوں کو آپس میں جوڑ سکیں, کس طرح سے انسانوں کو ایک دوسرے کی فلاح اور سعادت کے لیے استعمال کر سکیں, ان سے استفادہ کر سکیں, کس طرح سے ایک کی صلاحیت دوسرے کے کام آئے, دوسرے کی صلاحیت پہلے کے کام آئے, نتیجتاً ہم ایک انسانی باکمال معاشرے کی صورت اختیار کر سکیں. لیکن اس کے لیے جو شرط اول ہے وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ اطہار کی اس روش کو اپنی زندگیوں کے عام مراحل میں ڈھال سکیں اور خود اپنے آپ کو اس کا پابند کر سکیں. یہ صرف ان ایام کے لیے مخصوص نہ ہو. اگر ہم اس اعتبار سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارا یہ سفر بڑا ہی خوبصورت اور ذائقے والا سفر ہے, مزے والا سفر ہے, شعوری سفر ہے. اس سفر کے نتیجے میں ہم اس کمال تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو پہنچا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں ان ایام میں, 40 کے ان ایام میں آپ کو اس سرزمین میں برکتیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں, رحمتیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں, بیماریوں کا فقدان نظر آتا ہے, رزق اور روزی کی آپ کو اتنی فراوانی نظر آتی ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے. کروڑوں لوگ ہیں, کوئی بھوکا نہیں, کوئی پیاسا نہیں, کوئی بے گھر نہیں, کوئی بے آرام نہیں, سب کو آرام بھی مل رہا ہے, سب کو خوراک بھی مل رہی ہے, سب کو پانی بھی مل رہا ہے, سب کو سکون بھی مل رہا ہے, جبکہ کروڑوں لوگ ہیں سفر میں اور موسم اتنا گرم ہے. وجہ برکت, وجہ اللہ کی رحمتوں کا نزول. جب ایک طبقہ کچھ دنوں کے لیے اس رنگ میں ڈھل جائے تو رحمت کے اس طرح سے ابواب کھلتے ہوں, تو اگر ایک معاشرہ پوری زندگی کے لیے اس روش کے مطابق چل پڑے تو کتنی رحمتوں کے دروازے انسانی قافلے پر کھل سکتے ہیں, یہ خدا جانتا ہے یا پھر احادیث میں ہمیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بیان ملتا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ اس سفر کو ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس مہدوی معاشرے کی طرف قدم بڑھانے کے لیے شعوری سفر کرنا چاہیے. شعوری سفر, یہی چیز ہمیں منتقل کرنی چاہیے اپنے معاشروں کے اندر, اپنے جوانوں کے اندر, اپنے علماء کے اندر. ایک نقطہ بڑا ہی اہم ہے, اگر یہ شعور, یہی شعور جو اس وقت موجزن ہے, یہاں پر کہیں پر آپ کو حسد نظر نہیں آتا, کہیں پر آپ کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والی بات نظر نہیں آتی, یہاں پر کہیں آپ کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے والی اور ٹانگیں کھینچنے والی بات نظر نہیں آتی. ہر جگہ جو چیز غالب نظر آتی ہے وہ ہے ایثار, وہ ہے قربانی, وہ ہے خود گزشتگی,
وہ ہے درگزر کرنا، وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا، وہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کی آسائش کا خیال رکھنا. اگر یہی اقدار تمام ان طبقات میں جن کے لبوں پر حسین ہے اور جن کی زندگی کا مقصد عام طور پر مکتب حسینی کا بیان ہے، چاہے وہ شعراء کی صورت میں ہو، ادباء کی صورت میں ہو، نثر نگاروں کی صورت میں ہو، علماء کی صورت میں ہو، خطباء کی صورت میں ہو، اگر یہ سارے طبقات اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ان خطبات کو، ان کلمات قصار کو، آپ کے مکتوبات کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو میں اسی کو انسانوں کے سامنے پیش کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خود ہمارا پورا معاشرہ اس میں نہیں ڈھل سکتا؟ ایک نوحہ خان جب نوحہ پڑھتا ہے تو کروڑوں لوگ اس کے نوحے کو سنتے ہیں، ملینز آف پیپلز، جوان خصوصاً بار بار سنتے ہیں، ذہنوں میں وہ بیٹھ جاتا ہے. اب وہ برا ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے، اچھا ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے، بامعنی ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے، بے معنی ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے. ایک خطیب کی تقریر کو ایک انسان شاید زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ سنے، لیکن ایک نوحہ خان کے نوحے کو انسان 1000 دفعہ سنتا ہے، تھکتا نہیں ہے. تو وہ زیادہ مؤثر ہے اس حوالے سے کہ انسانوں کے ذہن میں شعار حسینی اور پیغام حسینی کو بٹھا سکے. اس لیے شاعر کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے اور نوحہ خان کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے. جہاں پر خطباء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہیں پر یہ جو کلام ہے اتنا مؤثر ہے. اگر یہ سارے طبقات کٹھے ہوں اسی طرح جس طرح سے اس پورے مسیر اور شاہراہ پر سب ایک دوسرے سے تعاون کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں، اگر مکتب کی اس طرح سے مدد ہو تو یقین جانیے یہ جو ہم گزشتہ 15-20 سالوں میں ہم نے یہ انقلاب اور یہ عظیم اجتماع دیکھا ہے، اگلے آنے والے عرصے میں 20 سالوں میں شاید ہم اس کو پوری دنیا میں اسی طرح سے مؤثر اور لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتے ہوئے محسوس بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. میں صرف 1 منٹ میں عرض کروں گلگت بلتستان کے حوالے سے. وہاں پر 3-4 فیلڈز بنیادی طور پر ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی شخص جا کر انویسٹ کر سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے. ان میں ایک مائننگ کی فیلڈ ہے، اگرچہ اس پر اب بھی مقتدر حضرات کی پوری نظر ہے کہ کسی طرح سے اس پر قبضہ ہو، اور وہاں کے اپنے مقامی لوگ اس حوالے سے بڑی مزاحمت کر رہے ہیں، اور تقریباً سب لوگ متفق ہیں کہ اس کو ہم نے کسی اور کے ہاتھ جانے نہیں دینا. لیکن فیلڈ ایسا ہے جہاں پر بہت کچھ ہے اور باہر سے بڑی بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں، کیوں نہ اس سرزمین میں شیعہ جائے اور انویسٹ کرے. اسی طرح سے ہوٹلنگ کا شعبہ ہے، انویسٹمنٹ کی بہت بڑی گنجائش ہے. سیر و سیاحت کے میدان میں بہت بڑی گنجائش ہے. ہیلتھ کے میدان میں بہت بڑی گنجائش ہے. بجلی پیدا کرنے کے فیلڈ میں بہت بڑی گنجائش ہے. وہاں پر آبی ذخائر، نہریں اور آبشاریں اتنی زیادہ ہیں کہ پن بجلی کے حوالے سے اتنی اپرچونٹیز موجود ہیں کہ اگر ایک خالص انسان وہاں پر جا کر صرف بزنس کی نیت سے بھی یہ کام کرنا چاہے، اگر مقامی حالات اجازت دیں اور کرپشن مانع نہ ہو، تو وہاں پر بہت آسانی سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے جا سکتے ہیں. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اعداد و شمار نکال سکتے ہیں. اگر کوئی چاہے تو میں بہت ساری چیزوں میں اس کی مدد بھی کر سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حسین ابن علی کے فہم اور اس رستے کے ادراک اور اس پر عمل کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے میں حرف دعا ہدیہ احباب کرنا چاہتا ہوں. پروردگار آپ تمام حضرات کی زندگیوں میں خیر و سعادت و برکت دنیا و آخرت ودیعت فرمائے بحق حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خصوصیت کے ساتھ یہ برادران، یہ ہمارے جناب مستحسن صاحب، میسم صاحب، علی جعفری صاحب، علی اصغر صاحب، یہ جوان جب سے مجھے ملے ہیں اور انہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا، اپنے ویژن کا اظہار کیا، دل خوش ہوا، دل سے دعائیں نکلی اور ان کے مقصد کی افادیت کے پیش نظر میں نے شرکت کا وعدہ بھی کیا اور اپنی بیماری کے باوجود حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. سب کو معلوم ہے گزشتہ شب اور گزشتہ سے پیوستہ شب میری مجلس کا اعلان تھا، سب کچھ تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ منبر پہ جا سکوں اور کچھ کہہ سکوں، اور اس وقت بھی تکلیف ہے، الم ہے، درد ہے، سب کچھ ہے، مگر میں حاضر ہو گیا. بہت دعائیں ان کے لیے، ان کے مشن کے لیے، یہ اربعین گلوبل نیٹ ورکنگ جو کر رہے ہیں. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. آقا امام حسین علیہ السلام ان کو دنیا و آخرت میں اپنی شفاعت میں شامل فرمائے. پھر میری خاص دعائیں ہیں اپنے برادر عزیز مکرم حضرت جناب علامہ امین شہیدی صاحب کے لیے. پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. جس طرح یہ مسلسل خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک ویژن کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک اولو العزمی کے ساتھ، پروردگار ان کے خدمات بھی قبول فرمائے، ان کی زندگی میں ہر طرح کی برکت عطا فرمائے اور قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. پھر میری خصوصی دعائیں ہیں جناب حاج صفدر جعفر صاحب کے لیے. پروردگار اس جوان صالح کہ جو عالم بھی ہیں ماشاءاللہ اور بااخلاق بھی ہیں، ایک عالم مہذب اور مہذب عالم، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ویسے تو یہ ڈائریکٹلی خواجہ شیعہ اثنا عشری کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی یہ پوری شیعہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کے ادارے کو مستحکم کرے، ارادے کو مستحکم کرے. آپ میں سے ہر ایک کے لیے فرداً فرداً دعائیں. مجھ سے انہوں نے گزشتہ سال کہا تھا کہ اگلے سال جو کانفرنس ہوگی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عنوان پر ہوگی. اور پھر انہوں نے ہنس کے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، مگر آپ بھی کچھ اس میں مطالعہ ضرور کیجیے. مجھے اتنی اچھی لگی یہ بات.
جب بھی مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں مطالعہ کیجیے تو میرا خون بڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ حقیقتاً علم کی قدر شناسی بھول چکے ہیں. اتنا ہی علم حاصل کرتے ہیں، اتنی انفارمیشن، اتنی ہی نالج جتنی ان کو اپنے ورک کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اپروچ اچھا نہیں ہے. آپ کو اپنے بزنس کے لیے، اپنے ورک کے لیے جو نیسیسری نالج، نیسیسری آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ ضرور حاصل کریں، وہ تو واجب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں آپ انسان ہیں، اور انسان کی خاص غذا علم ہے. زمین سے اگنے والی چیزیں آپ کی خاص غذا نہیں ہیں. آپ غور سے دیکھیے گا، چشمہ لگا کے روئے زمین پر جتنے رینگنے والے اور چوپائے جانور ہیں سب زمین سے اگنے والی غذا پر کھا کے جی لیتے ہیں. یہ ایک انسان ہے جو صرف زمین سے اگنے والی غذائیں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، آسمان سے اترنے والی غذا بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور آسمان سے اترنے والی غذا یعنی علم. یہیں پر ظاہر ٹیکنیکل سائڈ میرا سائڈ نہیں ہے، لیکن فلاسفیکلی میں ایک بات عرض کروں جو آپ کے سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت اب دنیا کے سامنے ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ چکی ہے. اس میں یہ جو شبہ ہے یا خوف کہ کیا کوئی ویسا وقت بھی آئے گا جب انسان بے معنی ہو کر رہ جائے اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہی حاکم ہو جائے معاشرے انسانی پر یا اس کرے پر. اس کا ایک جواب یاد رکھیے گا، اور اس میں آپ کے لیے سوچنے کا پورا سرمایہ ہے اور ایفرٹس کے لیے پورا نصاب ہے. اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور جو کچھ میں نے سائنس اور فلسفی کا اور کلاسیکل لاجک اور یعنی ایرسٹوٹیلین لاجک، ارسطو والی لاجک اور آج ماڈرن لاجک کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. 2 جملے. پہلا جملہ یہ، آپ بحیثیت انسان آپ اللہ کی مخلوق ہیں. یہ نہ بھولیے گا کبھی، آپ اللہ کی مخلوق ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی مخلوق ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی بھی اللہ کی مخلوق پر انسان کی مخلوق غالب آ جائے. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، ویسے یاد رکھیے گا. اچھا، یاد رکھنے کے معنی کیا ہے اس کی؟ اس چھوٹے سے جملے میں گہرائیاں کیا کیا ہیں؟ اس چھوٹے سے جملے میں گہرائی ہے، آپ اللہ کی مخلوق ہیں. اس احساس کو، اس شعور کو بھی باقی رکھیں، اللہ سے اپنے رشتے کو بھی باقی رکھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اپنی معرفت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ بندگی کو بھی اللہ سے استوار رکھیں. اس لیے کہ اللہ لم یزل ولا یزال ہے. اللہ کی قدرت کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. ہماری قدرت محدود ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے. جتنی بھی بڑی آپ مصنوعی ذہانت بنائیں، اللہ کا دروازہ عطا کا کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی ذہانت میں اور برکت عطا فرماتا جائے. اس لیے کہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے جو اس پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے صادق آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. یہ جو زمزمہ کن فیکون ہے یہ جاری و ساری ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اللہ ہے اللہ اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں. آپ براہ راست اللہ سے معرفت, محبت اور عبادت کا رشتہ اگر مضبوط رکھیں گے, آپ کے اوپر خود آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی شے کبھی غالب نہیں آ سکتی. یہ ایک چیز, یہ ہے تھیوریٹیکلی اور تھیولوجیکلی اور فلسفیکلی, ٹھیک ہے نا, یہ تھیم. دوسری چیز ٹیکنیکلی جو آپ کی مدد کرے گی وہ یہ یاد رکھیے, جس چیز کی طرف لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں, اگر آپ کی غفلت باقی رہی تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ہرا دے گی. اگر یہ غفلت دور ہو گئی تو نہیں ہرا پائے گی. وہ غفلت کیا ہے؟ نئی نسلوں میں زبان کا استعمال اور شعور کم ہوتا جا رہا ہے. لینگویج دیکھیے, آئیڈیاز اینڈ ورڈز, تھاٹ اینڈ لینگویج, ذہن اور زبان. ذہن کس نے خلق کیا ہے آپ کا؟ خدا نے. زبان کس نے عطا کی ہے آپ کو؟ خدا نے. اور ذہن اور زبان کا ایک خاص رشتہ ہے. آپ سوچتے ہیں الفاظ کی مدد سے یا بغیر الفاظ کی مدد کے؟ اب یہ بحث ہے پوری فلسفی میں, کوگنیٹو سائنسز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور لنگوسٹکس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ذہن اور زبان کا رشتہ کیا ہے, میننگ اور ورڈز کا رشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میننگز آپ کے ذہن کی تخلیق ہوتی ہیں اور آپ کے ذہن میں پائی جاتی ہیں, مشین میں نہیں پائی جاتی. زندہ زبان کی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے, مشین کو نہیں دی ہے. آپ نے مشین کو سوچنا اور بولنا سکھایا ہے اور اللہ نے آپ کو سوچنا اور بولنا سکھایا ہے. اگر آپ نے اپنی زبان کی دولت کو محفوظ رکھا, لینگویج پر آپ کی ماسٹرشپ قائم رہی, لینگویج کی میدان میں آپ کی کریٹیوٹی جاری رہی, تو کبھی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ہرا نہیں سکتی. یعنی زبان, زندہ زبان جو انسانی زبان ہے نا, اب یہ گلوبل ڈکے ہے, ایک کلچرل ڈکے جس میں زبان اور پوئٹری اور ہر چیز جو ہے وہ زوال آمادہ ہے. دیکھ رہے ہیں پہلے شعراء ہوتے تھے, میر, غالب, اکبر الہ آبادی کے شعر یہ سنا رہے تھے آپ کو. اب کیا ہوتے ہیں, معاف کیجیے اس لیول کے شاعر تو نہیں آ رہے ہیں سامنے. یہ ہے ڈکے گلوبل, ہر زبان میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اگر آپ نے شعوری طور پر زبان اور ادب اور یہ کریٹیوٹی کی فیلڈ اپنے اختیار میں رکھی اور اسے پروان چڑھاتے رہے, اگر آپ کے یہاں پھر غالب پیدا کر سکے, آپ میر پیدا کر سکے, انیس پیدا کر سکے, دبیر پیدا کر سکے, آپ علامہ نسیم امروہوی پیدا کر سکے, آپ جوش ملیحہ آبادی پیدا کر سکے, اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی ہرا نہیں سکتی. یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, یہ نہ جانے کتنے ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد فکر کا نچوڑ ہے جو پیش کر رہا ہوں. جوانان عزیز یاد رکھیے گا, آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں, آئی ٹی کی فیلڈ میں, اے آئی کی فیلڈ میں کام کریں, مگر یہ جو زندہ ہے نا آرگینک زبان آپ کی, یہ زبان, یہ اردو, یہ عربی, یہ فارسی, یہ انگلش, یہ شیکسپیئر کی زبان, یہ غالب کی زبان, یہ متنبی کی زبان, یہ قرآن کی زبان, یہ علی کی زبان, یہ نہج البلاغہ کی زبان, اس زبان سے آپ کا زندہ تعلق باقی رہنا چاہیے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے, اب چاہے وہ بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہو, چاہے کسی انٹرویو کی تیاری کر رہا ہو, چاہے اسے کوئی پروجیکٹ رپورٹ بنا کے منسٹری میں پیش کرنا ہو, ہر آدمی جلدی سے اے آئی کا سہارا لیتا ہے اور پروجیکٹ رپورٹ بنائی اور منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر دی. یعنی جو پہلے کام کرتے تھے لوگ سوچتے تھے, لکھتے تھے. قدرت اللہ شہاب, مختار مسعود, میں چند نام لے رہا ہوں, خواجہ غلام السیدین, یہ جو بڑے لوگ تھے, میں کسی پولیٹیکل فگر کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں ان لوگوں کا نام لے رہا ہوں جو کام کرتے تھے.
یہ لوگ سوچتے تھے اور ان کا رشتہ ناموس قلم سے برقرار تھا. لوح و قلم سے ان کا رشتہ برقرار تھا. یہ لفظوں کو وزن کرنا جانتے تھے. ورڈز کا بھی وزن ہوتا ہے نا. آپ سونا چاندی تولتے ہیں اور ہم لوگ الفاظ تولتے ہیں. کسی شاعر کا یہ شعر ہے, وہ پروفیسر صادق نقوی صاحب مرحوم پروردگار انہیں جنت نصیب فرمائے, وزن کے علاوہ لفظوں میں بھی حرارت ہوتی ہے. تو وہ کہہ گئے ہیں کہ میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں, واقعہ جو بھی ہوا اپنی زبانی نہ کہو. لفظ کا وزن ہوتا ہے, لفظ کی حرارت ہوتی ہے. یہ جو زندہ لینگویج ہے, اب اسے آپ سیکھیں. اچھی زبان بولنا, اچھی زبان لکھنا, اچھی زبان میں سوچنا, فکر کو تحریر میں اور تحریر کو فکر میں بدلنا, یہ ایک بڑی ریاضت ہے. جاری رکھیے گا تو اے آئی آپ کو کبھی شکست نہیں دے سکتی. یہ تو ایک بات تھی. اب آخری بات جو میں دیر تک میں گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, اور آلریڈی ماشاء اللہ صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں. میں نے کہا اس تعلق سے ایک دو نقطہ عرض کر دوں. انہوں نے جو موضوع مجھے دیا وہ خاص طور پر وحدت کا ہے. وحدت, یونٹی, گلوبل یونٹی. نہ جانے کتنے لوگ اس موضوع پر اپنے اپنے زاویے سے بلا رہے ہیں, ہے نا. کون ہے جو یونٹی کی دعوت نہیں دے رہا ہے؟ سبھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. جو حق پر ہیں وہ بھی یونٹی کی دعوت دے رہے ہیں, جو باطل پر ہیں وہ بھی یونٹی کی دعوت دے رہے ہیں. اور ہر شخص اپنے اپنے زاویے سے تفسیر کرتا ہے, یونٹی کے مفہوم کو بیان کرتا ہے. ہمارے لیے یہ یونٹی کا مفہوم بہت واضح ہونا چاہیے, اور واضح ہے بھی الحمدللہ. لیکن میں ایک دو نقطہ عرض کروں گا مختصراً بس. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پوری انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کو ایک وحدت کے رشتے میں پرونے کے لیے جتنی چیزیں ہمارے پاس نہیں. سب سے بڑی چیز ہے خدا ہمارے پاس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو لوگ یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہیں, اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہوں گے آج کل وہ ماحول ہے. روزانہ آپ کے پاس مفت میں ای میلیں آتی رہتی ہیں, اور اس پر 1 2 4 روز آرٹیکلز آتے ہیں. کس پر؟ الہاد پر, ایتھیزم, الہاد, خدا بیزاری. اور یہ کلچر پیدا کیا جا رہا ہے, ڈیولپ کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. روزانہ آرٹیکلز میرے پاس بھی آتے ہیں, آپ سب کے پاس آتے ہیں. ان کے پاس خدا نہیں ہے, اور خدا بیزاری ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خدا ہے اور خدا کی محبت ہے. آقا امام حسن علیہ السلام نے مولا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں من عرف اللہ احبہ ومن عرف الدنیا زہد فیہا. جو اللہ کی محبت حاصل کرتا, جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, من عرف اللہ احبہ, جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جو دنیا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ ایک حقیقت ہے اور ایک زندہ حقیقت. شکر کیجئے کہ ہم اللہ رکھتے ہیں. پھر عالم انسانیت کو تب ایک نقطے پر بلانے کے لیے اور خدا تک بلانے کے لیے ہم خاتم النبیین رحمت للعالمین رکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہیں. ہم عالم انسانیت کی دستگیری کے لیے دست خدا ولی اللہ علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں.
ہم دنیا کی نجات کی راہ دکھانے کے لیے حسن اور حسین جیسے امام رکھتے ہیں. ہمارے پاس اصول دین سے لے کے فروع دین تک نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو تمام عالم انسانیت کے درد کا مداوا بن سکتی ہیں. اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے، بلکہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم وحدت کی آواز اٹھائیں. اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس وحدت کی تحریک کو عالمگیر بنانے میں اور کامیاب بنانے میں کامیابی حاصل ہوگی. ہم انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. حدیث ہے، وعدہ الہی ہے، وعدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ہے ما کان للہ ینمو، جو کام بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے. اللہ کے لیے جو کام ہے پروان چڑھتا ہے. میں اجازت دیجیے ایک بڑے سوال کا جواب دے کے گفتگو ختم کر دوں. جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو خود مسلمانوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ صاحب پھر آپ اپنے نام کے ساتھ ایک امتیاز کیوں لگاتے ہیں شیعہ ہونے کا؟ آپ صرف مسلم کہیے، اپنے کو مسلمان کہیے، شیعہ نہ کہیے. تو میں، اور یہ بہت مبتلا بے سوال ہے، وحدت کی راہ میں جب بھی کہتے ہیں وحدت 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 تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ عام صحافتی اور عام زبان استعمال کروں، کبھی کبھی کچھ چیزیں خامخواہی ہائی جیک ہو جاتی ہیں، یرغمال ہو جاتی ہیں، یا اس کا نیریٹو بدل دیا جاتا ہے اور لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے، شیعیت، تشیع کسی فرقے کا نام نہیں ہے. یہ کسی تفرقہ پرداز تحریک کا نام نہیں ہے. یہ کسی سیاسی تحریک کا نام بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی تحریک تھی جسے بعد میں مذہب کا نام دے، مذہب کا روپ دے دیا گیا. لے کے جائیے گا ایک بڑا جواب. یہ بیٹھے ہوئے صفدر جعفر صاحب واقف ہیں ایک ایسے شخص سے جس نے پی ایچ ڈی کی تھی غالباً پرنسٹن یونیورسٹی میں، اور انہوں نے تھیسس لکھی تھی. اس میں لکھا تھا کہ شیعہ تحریک دراصل 3 4 صدی میں ایک سیاسی تحریک تھی اور بعد میں وہ مذہب بن گئی. اور اس طرح کی باتیں اور بہت سے لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے نا؟ مین اسٹریم اسلام کچھ اور ہے اور یہ شیعیت کچھ اور ہے. آج ایک مستحکم محکم جواب لے کے جائیے گا. شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، شیعہ کسی مسلک کا نام نہیں ہے، شیعہ کسی علیحدہ مذہب کا نام نہیں ہے، شیعہ کسی سیاسی تحریک کا نام نہیں ہے. شیعہ ایک بہتر مسلمان ہونے کا نام ہے. یعنی کیا؟ یعنی شیعیت وصف ہے، صفت ہے، پارٹی کا نام نہیں ہے، صفت ہے، کوالٹی ہے. شیعہ ہونا کوالٹی ہے، پارٹی کا ممبر ہونا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ہمیں فخر ہے، ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں. ہم مسلم، اللہ سماکم المسلمین. اللہ نے حضرت ابراہیم نے ہمارا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک امتیاز کے ساتھ کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جہاں تلوار کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ کی محبت اور چاہت کے ساتھ عبادت کرتے. بہت پہلے ممبر پہ یہ جملہ میں نے کہا تھا اور لوگ سمجھے یہ ممبری نکتہ ہے. شیعیت نام ہے چاہت کے ساتھ عبادت کرنے کا. کیا؟ چاہت کے ساتھ. ایک یہ کراہت کے ساتھ مجبوراً. ارے بھئی اذان ہو گئی، اب تو نماز پڑھنی ہے، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب تو کیا کریں؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، خمس دینا ہے، جہاد کرنا ہے. کلمہ پڑھ کے ہارے نہیں، کلمہ پڑھ کے ہارے نہیں. محبت ہے دل میں خدا کی، اس لیے اللہ کو جو پسند ہے وہ کرنا ہے، چاہت کے ساتھ کرنا ہے، نہ کہ کراہت کے ساتھ. تو چاہت کے ساتھ عبادت کا نام ہے تشیع. اور ایک شیعہ ہونا یعنی ایک بہتر مسلمان ہونا، شیعہ خدا ہونا.
اللہ کا چاہنے والا، ٹوٹ کے چاہنے والا، محمد کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، حسن و حسین کا چاہنے والا. یہ شیعہ وصف کے عنوان سے آپ انٹروڈیوس کریں، ایک فرقے کے عنوان سے نہیں. سوچ بدلی، افق ذہنی تبدیل ہوا، ایک نیا دروازہ کھلا. کسی فرقے کا نام نہیں ہے شیعہ. شیعہ اسلام کا نام ہے، اسلام ناب، اسلام خالص اور اسلام برتر. اور ایک برتر مسلم کو، چاہت سے عبادت کرنے والے مسلمان کو شیعہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ شیعیت کی کوئی اور تعریف. چاہت سے عبادت کرنے والا ظاہر ہے اس کا امام وہی ہوگا نا جو یہ کہتا ہو کہ ہم نے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی، ہم نے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کی. تجھے عبادت کے لائق پایا تو عبادت کی. یعنی کیا؟ معرفت سے عبادت کی، محبت سے عبادت کی. شیعیت کی بنیاد ہے وہی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ایمان لانے والا، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. ٹھیک ہے نا؟ مجبوراً نہیں، غنیمت کے لالچ میں نہیں، علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں. اللہ سے محبت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت ہوگی تو علی کی ولایت کو قبول کریں گے. علی کی ولایت کو قبول کریں گے تو حسین کی شہادت بھی سمجھ میں آئے گی. حسین کی شہادت سمجھ میں آئے گی تو مہدی کی غیبت بھی سمجھ میں آئے گی. مہدی کی غیبت سمجھ میں آئے گی تو ظہور کا انتظار بھی ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے فداکاری کا جذبہ بھی ہوگا. یہ سب چیزیں منسجم ہیں، متحد ہیں. لاجیکلی ایک کنسسٹنسی ہے اس میں اور تھیولوجیکلی بھی ایک کنسسٹنسی ہے اور اس میں کہیں کوئی اضطراب نہیں ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو اس وحدت کی راہ پہ قائم رکھے. اس معرفت کے ساتھ محمد اور آل محمد کی تہذیب ولایت میں ہم گونجے رہیں اور پوری دنیا کو، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، اس کرۂ ارض کی پوری انسانیت کو ہمیں ایک وحدت اور انسانیت کے رشتے میں پیرونے کے لیے اتنا ہمارے پاس فکری سرمایہ ہے، اتنا اعتقادی سرمایہ ہے، اتنا تہذیبی سرمایہ ہے، اتنا علمی اور ثقافتی سرمایہ ہے جتنا کسی کے پاس نہیں ہے. آگے بڑھتے رہیں اور اللہ کے لطف سے محظوظ ہوتے رہیں. محمد و آل محمد کی شفاعت آپ کا مقدر ٹھہرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ڈھاکہ بنگلہ دیش ہمارا کیپٹل ہے اور بنگلہ دیش میں 64 ڈسٹرکٹ ہے. الحمدللہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے عزادار مومن اور ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے باہر جو لوگ وہاں پہ ہیں، جو لوگوں کو ہم لوگ پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ہم لوگ ہر سال عاشورہ میں، اربعین میں اور تمام دنوں میں وہاں پہ جلوس کے ذریعے اور ماتم کے ذریعے اور مجلس کے ذریعے لوکل بنگالی لینگویج میں ہم لوگ وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں اور ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ امام حسین زندہ ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے امام حسین کے راہ پہ چلنا ہے اور تبلیغ کا جو ہے ہم لوگ وہیں سے عنوان کرتے ہیں. اچھا، جس طرح سے یوں تو مشایا عراق کے ہر کونے کونے سے ہوتا ہے، لوگ پیدل کربلا مختلف راستوں سے آتے ہیں. جو معروف ہے وہ نجف سے کربلا اس لیے کہ لوگ مولا امیر المومنین کو زیادہ تر وہاں پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے کربلا آتے ہیں. عموماً مشہور یہ ہو گیا کہ جو واک ہے وہ صرف نجف سے کربلا ہے، حالانکہ پورے عراق سے ہو رہی ہے. بصرہ تک سے لوگ پیدل آ رہے ہیں، مختلف راستوں سے آ رہے ہیں. تو اس واک میں جو لوگوں کی ضیافت کی جاتی ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ رونمایاں کیا جاتا ہے کہ روک روک کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، پیر دبائے جا رہے ہیں، چہرے دھلائے جا رہے ہیں. مذہب و مسلک و ملت و رنگ اور نسل اس کا کوئی امتیاز وہاں نہیں ہوتا. اس کا میسج ڈھاکہ میں، اس کا اثر غیر شیعہ کمیونٹی میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ صرف ہم ہی نہیں، ہمارے بنگلہ دیش سے اس سے پہلے بھی بہت مومنین یہاں پہ آ چکے ہیں اور وہ لوگ بھی یہاں پہ اربعین کا واک جو ہے کیے ہیں، نجف سے کیے ہیں اور یہاں پہ موقع میں رکے ہیں. جب ہم لوگ آج سے 4-5 سال پہلے یہاں یہ پروگرام سب دیکھا ہے، ہم لوگوں نے اپنے ملک میں بنگلہ دیش میں بھی آلریڈی اس چیز کا ایجاد کیا ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے اربعین کے روز وہاں پہ ہم لوگ جو ہے اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی موقف کرتے ہیں. ہمارے وہاں پہ 400 سال پرانی عزاداری کرنے کی جگہ ہے
حسینی دالان امام بارگاہ. وہاں پہ تمام ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو وہاں پہ ہم لوگ یہ فیل دینے کا کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ کربلا نہیں گئے ہیں وہ لوگ کم از کم وہاں پہ اس چیز کو تصور کریں کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. کربلا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ آپ کا پہلا اربعین ہے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس اربعین پہ اس پروگرام میں میرا پہلا ہے, لیکن اربعین میں ہم پہلے بھی آ چکے ہیں. اربعین میں آ چکے ہیں. اس اربعین میں چونکہ یہ شدید گرمی میں بھی آیا اور اس وقت لوگ اس دفعہ پچھلے مقابلے میں بہت زیادہ تھے, اس دفعہ آپ نے کیا کچھ اور محسوس کیا جو اس سے پہلے قبل نہیں کیا تھا؟ جی اس دفعہ ہم نے جو چیز محسوس کیا ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ مومنین مومنات پچھلے سال سے زیادہ ہیں اور انتظام پہلے سے اور بھی زیادہ بہتر ہے. یہاں کی عراقی گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہیں, AGN والوں کا شکر گزار ہیں, تمام دوسرے جو اراکین یہاں پہ کام کر رہے ہیں. بہت بہترین انتظامات ہیں اور جو چیز ہمیں بہت اچھا لگا ہے سیکیورٹی کا جو ہے وہ بہت اعلیٰ ترین انتظام ہے یہاں پہ, جو بہت ہم کو دل کو چھو جانے والی بات ہے ماشاءاللہ سے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, انتہائی ممنون اور مشکور ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں ایک اور معروف شخصیت جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کے ساتھ, جو کہ شاعر اہل بیت بھی ہیں. ان سے تاثرات جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاثرات کیا, اسپیچ لیس ہو جاتا ہے آدمی, آتا ہے کچھ بولنا چاہے تو کریم کربلا کی عنایت ہے کہ کچھ لفظ ہم میں عطا ہو جاتے ہیں تو بول دیں. لیکن یہ کہ یہاں آ کر جو نظام دیکھا اور جو امام کی کرامتیں دیکھی ہیں اس سے یقیناً دل جو ہے دوبارہ سے معجزہ ایک معجزہ ہے. اور یقیناً یہ آمادگی ہے ہماری امام زمانہ کی طرف, اور یہ ہم آمادہ ہو رہے ہیں اس چیلم کے جلوس سے, اس مشی سے, کہ جب امام ظہور فرمائیں تو ہم ان کی طرف کس طرح رغبت سے جائیں. ماشاءاللہ آپ کی تنظیم کو اور آپ تمام احباب کو میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ایونٹ کا جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے, اور مولا امام زمانہ کے طفیل میں دعا کرتا ہوں, ان کی مناسبت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کامیاب و کامران. جزاک اللہ, بہت شکر گزار ہیں. پاکستان کے صف اول کے نہا خاں جناب مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اربعین کے اوپر, اربعین حسینی کے اوپر جو ایک میریکل ہے, جو ایک معجزہ ہے, ایک پورے نظام کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک چلا رہا ہے اور ایک بھرپور اسلام کے اصل چہرے کو پیش کر رہا ہے, میسج دے رہا ہے. مختار صاحب سے جانیں گے کہ ان کی نگاہ میں جو میسج ہے وہ کس طرح سے ڈلیور ہو رہا ہے اور کتنا زور اثر ہے. السلام علیکم یا علی مدد. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیں اربعین کا ایک ایسا اوکیزن ہوتا ہے کہ جس میں دنیا بھر کے زائرین, دنیا بھر کے جو مولا کے چاہنے والے جو عزادار ہیں, جو کربلا کی طرف درجوق جو آتے ہیں, یقیناً ہم نے مشی میں بھی یہ فیل کیا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یقیناً یہ کوئی دنیا کا کوئی مطلب زمینی کوئی کام نہیں لگتا, یہ اوپر کا ہی کوئی سلسلہ ہے جو مولا خود اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور اتنی پبلک, اتنا بڑا عوام کا اجتماع کسی بھی جگہ پہ دنیا میں میرے خیال سے یہ واحد جگہ ہے. یہ کوئی حکومت, کوئی بجٹ, مطلب بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ جو ہے نا اس کو نہیں چلا سکتا. جو تبرکات بیچ میں, آپ یقین کریں اتنے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں, 2.5-3 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. آدمی جو ہے نا مطلب کم ہوتے ہیں, کھانا زیادہ ہوتا ہے, پانی زیادہ ہوتا ہے. میں کل مختار بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں من و سلوہ کا ذکر سنا, کلام پاک میں بھی سنا, اس وقت تو چند ہزار پر اترتا تھا. یہاں سعید الشہداء کے ماننے والوں پر خدا نے کروڑوں پہ مطلب آپ کوئی چیز سوچ لیں, تصور کر لیں, وہ 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے کوئی خدام جو ہے نا وہ حاضر لیے کھڑا ہوتا ہے. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل. ایک آخری سوال, کیونکہ پھر کانفرنس سٹارٹ ہو رہی ہے, اس کا اثر غیر شیعہ عوام پہ کتنا ہو رہا ہے؟ سر آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ غیر, مطلب ضروری نہیں کہ سارے شیعہ ہی آتے ہیں, یہاں پہ کرسچن بھی آتے ہیں, یہاں پہ ہندو بھی آتے ہیں, بہت ساری دوسری مذہبی شخصیات آتی ہیں. اس کا یہ آپ اثر دیکھ لیں کہ وہ سارے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسا اٹریکٹ فل اوکیزن ہوتا ہے کہ کوئی میں الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو. بہت شکر گزار ہیں. جزاک اللہ.